گولی مار دیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اس کے بعد وہ ہتھیار کو پھینک کر سرنڈر سرنڈر سرنڈر۔ ارے یہ طاقتور ہے، حکومت ہے، سب چیز ان کے پاس ہے۔ رے دیوانے، اقتدار اس کے پاس ہوگا، طاقت اس کے پاس ہوگی، سب چیز اس کے پاس ہوگی، مگر اس تمام کا بنانے والا تو تمہارا اور میرا رب ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ پر توکل کرو، ڈر ڈر کر زندگی مت گزارو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر بے خوفی کے مظاہرے کرو، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنی حق کے لیے بے خوف ہو کر لڑو، قانون کو استعمال کر کے اپنی آواز کو اٹھاؤ۔ اگر تم ڈرو گے، نہیں نہیں، یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ اویسی مکہ مسجد کے صحن سے جذباتی تقریر تو کر دے گا، مگر حالات ایسے نہیں ہیں۔ ارے دیوانو، مکے کی سرزمین کے حالات کیا اچھے تھے؟ کیا مکے کی سرزمین کے حالات اچھے تھے؟ کیا بدر حنین کے حالات اچھے تھے؟ کیا مودہ کی زمین کے حالات اچھے تھے؟ کیا کربلا کی زمین کے حالات اچھے تھے؟ ارے حالات کو اچھا بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا کرو اللہ سے اور میدان میں جا کر عمل کرو، اپنی دعاؤں کو آزماؤ، اپنی دعاؤں کو آزماؤ۔ تم دعا بھی کرو گے اور پھر خوف بھی کرو گے۔ بچپنے میں میں جب تیرنا شروع کیا تو اب ہماری خالہ کا ایک باغ تھا ستار باغ میں، بڑی بولی تھی، تو ہم کو کیسے سکھایا گیا؟ بولے کود جا میاں۔ بولے بولی ہے، کود، کچھ نہیں ہوتا۔ اب ایک ڈر رہا، ارے نہیں نہیں۔ اب آج کل بچوں کو کیسا کرتے، وہ 3 فیٹ کے پانی میں بٹھا کے یوں کرو۔ اب انہیں کب سیکھتا ہوں، انہیں کب سیکھتا ہوں انہیں؟ اس زمانے میں کہا تھا کود جاؤ، اور لجا کے اتنی اوپر 20 فیٹ سے، ہمارے مامون کو اللہ اچھا نہ کہ لو کود جاؤ۔ اب میں بولا کودنا ہی ہے، اب کیا کریں گے؟ کود گیا، 3 غوطے کھایا، اس کے بعد خود ہاتھاں پیرا مارا، باہر نکلا۔ بچوں کو ایسا تیار کرو، اگر تم ان کو روک روک کے رکھیں گے، نہیں نہیں نہیں، ریشم کے کپڑوں میں رکھوں گا، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ ارے ایک بیٹا ہو 100 بیٹے ہوں۔ بی بی فاطمہ کو یاد کرو، حضرت علی کو یاد کرو، امام حسن کو یاد کرو، امام حسین کو یاد کرو، سعد بن ابی ربیع کو یاد کرو، عبداللہ بن مسعود کو یاد کرو، بلکہ عبداللہ بن زبیر کو یاد کرو، اسماء بنت ابو بکر کو یاد کرو۔ میری ماں اور بہنوں، صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے، نابینا ہو چکی ہے، حجاج مکے پہ آ کر حملہ کرتا ہے، اور حضرت زبیر اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ماں کے قریب جاتے ہیں حضرت اسماء کے اور کہتے ہیں کہ اماں، موت سے ڈر نہیں ہوتا، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ حجاج ظالم ہے، میری جسم سے سنا چمڑی نکال دے گا۔ تو ماں نے کیا جواب دیا؟ سنو میری ماں، ماں نے جواب دیا، بیٹے جب بکری سے چمڑا نکالا جاتا ہے بکری کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضرت زبیر جہاد کرتے ہیں حجاج سے، شہید ہو جاتے ہیں، تو حجاج ظالم 3 دن تک آپ کی لاش کو مکے میں لٹکاتا ہے، 3 دن تک لاش لٹک رہی ہے، اور ماں آ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا، یہ اسلام تم کو ایسے ملا۔ حضرت اسماء کے اس تاریخی جملوں کو یاد کرو، اور جب ان کی لاش کو، اپنے صاحبزادے کی لاش کو اتارا جاتا ہے، صاحبزادے کی لاش کو اتارا جاتا ہے، تو ماں دیکھ کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ حجاج کہتا ہے دیکھ تیرا بیٹا وہ
تیرا بیٹا دہریہ ہو چکا تھا، نعوذ باللہ، تیرا بیٹا فتنہ کرتا تھا، تو ضعیف ماں ظالم حکمران کے سامنے کہتی ہے تو جھوٹا ہے، تو نے میرے بیٹے کو ضرور اس دنیا میں مار دیا مگر اللہ تیری آخرت کو برباد کر دیا۔ حضرت اسماء کی بہادری سنو، حجاج کعبۃ اللہ میں خطبہ دے رہا ہے، ایک ضعیف عورت سامنے چلے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو نے میرے بیٹے کو مارا، بتاؤ ماں تمہارا وہ جذبہ کہاں گیا؟ جو اسد الدین اویسی زندہ باد کے نعرے مت مارو، سنو یہ بہادری تھی۔ اسلام ہم کو حضرت اسماء سے ملا، اسلام ہم کو ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ 2210 احادیث کی راوی ہے، 2210 کی 2210 حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام ہم کو ان سے ملا، اسلام ایسے نہیں ملا۔ اور کون بی بی عائشہ؟ صحابہ اکرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جا کر فتویٰ پوچھتے تھے۔ جائیداد کا بٹوارے کے لیے میتھس آنا پڑتا، بہترین میتھس بی بی عائشہ کو آتی تھی، بہترین فن طب کی نالج، بہترین شاعرہ، بہترین عالم دین، اس طرح ان کو اسلام ملا۔ اور بی بی عائشہ کی عظمت کے لیے اللہ نے 18 قرآن کی آیتوں کو نازل کیا، اور وہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ اگر پانی نہیں ملے تو تیمم کرو، کس لیے آیا؟ بی بی عائشہ کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی، جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی ہے، جو لوگ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ان کو مار دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ سب اچھے ہیں، سیف ہیں۔ امریکہ جا کر بولا جاتا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے یو آر گڈ اینڈ ہیپی، یس وی آر گڈ اینڈ ہیپی، مگر آپ سے خوش نہیں ہے جو حکمران ہیں۔ ارے ہتھکڑیوں میں ہے، زنجیروں میں ہے اور گولی مار رہے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے، دلی کے نخلی بادشاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اتر پردیش کے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، مہاراج سے، جو اپنے آپ کو مہاراج بولتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ اب جب گولی چل گئی تو جو اطراف میں پولیس والے تھے کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا، لائیو ٹی وی پر کوئی اپنا ویپن نہیں، ایسا دکھ رہا تھا کہ دولہے کی بارات میں آئے ہیں پورے، کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا، نکال کر ایک کو تو گولی مارتے نہیں، گولی مار دیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ہتھیار کو پھینک کر سرنڈر 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 کہہ رہے ہیں۔ ابھی دیکھو بھائی، آپ غیر ضروری تماشا کر رہے ہیں، سرنڈر سرنڈر کر رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ جو تفنچا، جو ریوالور استعمال ہوئی زیگنا ایف، وہ کتنے کی بندوق ہے معلوم آپ کو؟ ویپن ایک 8 لاکھ روپے کی ہے۔ کتنے کی ہے؟ 8 لاکھ، 2 ہو گئے تو 16 لاکھ۔ اچھا 16 لاکھ میں ان کے گھر کو میڈیا کے لوگ گئے، ایک تو بیچارے جھوپڑی میں رہتی ہے اس کی اماں، ایک تو ایک کمرے میں رہتی ہے۔ اب ان کے لیے حرام کی دولت کہاں سے آئی؟ پھر یہ 16 لاکھ کی ویپن کہاں سے آیا؟ یہ گولیاں کہاں سے آئیں؟ میں پریس کانفرنس کر کے 12 گھنٹے میں بولا تھا کہ یہ کام کرنے والے پروفیشنل ہیں، جس طریقے سے مار رہے تھے، اگر کوئی ریوالور چلانا جانتا ہے تو وہ بتائے گا کہ جس ہاتھ کا ان کا پوزیشن تھا، جن کا ان کا جسم کا وزن تھا،
جب گردن جھکا کر مار رہے تھے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ پروفیشنل ہے. میں نے کہا تھا اس بات کو. اور 2 دن پہلے ہندوستان ٹائمز کے اخبار میں ایک رپورٹ آئی کہ ایک پولیس کے آئی جی ہیں وجے شنکر سنگھ نے کہا کہ ان کو کم سے کم 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی تھی. 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی. اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ ATS کے آفیسر نے کہا کہ انہوں نے ان دونوں کو مارنے سے پہلے کم سے کم 500 راؤنڈ کی ٹریننگ لیے. اور ایک بھارت کا ایک مشہور شوٹر ہے، مانے جو کمپٹیشن میں جاتا ہے، اجے وک نام ہے، اس نے کہا کہ جس طریقے سے ایک ہاتھ سے مارتے ہیں، ایک ہاتھ سے وہی مار سکتا جو بڑا پروفیشنل ہوتا ہے، ورنہ 2 ہاتھ سے مارتے ہیں. یہ 1 ہاتھ سے مارے، یہ اجے وک کہہ رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو پریکٹس دی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں مارنے والے گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں، کیونکہ گوڈسے نے بھی گاندھی کو مارا تھا گولی سے. تو یہ گوڈسے کے جانشین ہیں. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ گوڈسے کے لطفے سے پیدا ہوئے ہیں.